السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رات جوناگڑھ کی عدالت سے تو بیل مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد کوچ کی جو پولیس ہے ان کو 2 دن کی ریمانڈ پر اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہے۔ اب جگہ جگہوں سے پروٹیسٹ، جگہ جگہوں سے جو ہے ایک احتجاج کے مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کل کی تصویر ہے میرے پیچھے، جہاں پر راجستھان کے بھیلواڑہ کے اندر مفتی اشرف جلالی صاحب نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا۔ لاکھوں کی بھیڑ تھی۔ کس لیے آئی تھی یہ بھیڑ؟ اس لیے آئی تھی کہ ان کا قائد، ان کا رہنما جیل کے اندر بے گناہ ڈالا گیا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس طریقے سے ان کو گرفتار کر لینا، اس کے اوپر اس وقت جو ہے آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور جگہ جگہوں سے اس بات کا اعلان ہونے لگا ہے کہ اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد رہا نہیں کیا گیا تو پورے دیش بھر کے اندر جیل بھرو آندولن کی تیاری کر لی جائے گی۔ مفتی اشرف جلالی صاحب نے کیا کہا ہے، پہلے ہم ان کی بات کو سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا ہے کہ اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہا نہیں کیا گیا تو پھر جیل بھرو آندولن شروع کیا جائے گا۔ پہلے مفتی اشرف جلالی صاحب کو سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کرنے میں تاخیر کی گئی تو ہم اس مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتہ نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، چھپیں گے نہیں، بلکہ ملک بھر میں جیل بھرو آندولن شروع کریں گے تاکہ باطل طاقتیں جان لیں کہ کسی بھی قیمت پر ایک کلمہ پڑھنے والے سچے عاشق رسول کو جیل کی چہار دیواری کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں۔ ہم نے ہر زمانے میں یہی نعرہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مفتی اشرف جلالی صاحب کو آپ نے سن لیا، جن کا دو ٹوک ایک ہی اعلان ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ اگر ان کی رہائی میں تاخیر ہوتی ہے تو ہم پورے دیش بھر کے اندر جیل بھرو آندولن شروع کریں گے۔ وہیں پر بریلی شریف سے مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی اسی طرح کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے تو بلکہ کل جمعہ کا اعلان کیا ہے کہ کل جمعہ کے بعد میں تمام لوگ جو اسلامیہ میدان ہے، اسلامیہ انٹر کالج کے اندر نماز جمعہ کے بعد میں جو ہے وہاں پر تشریف لائیں اور وہاں سے جو ہے جیل بھرو آندولن کی شروعات کی جائے گی۔ لیکن ایک خبر اور نکل کر آتی ہے، وہ خبر کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے مولانا توقیر رضا صاحب کو بھی سن لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد میں وہ خبر بتاؤں گا کہ خبر کیا ہے۔ میرا جو بھی حشر ہو، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میں نے آپ کے لیے ایک راستہ بنا کے دیا ہے۔ میں گرفتار کر لیا جاؤں، مجھے گولی مار دی جائے یا جو کچھ بھی کیا جائے، عوام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور تمام لوگوں کو متحد ہو کر اسلامیہ انٹر کالج پہنچنا چاہیے۔ میں کمیونٹی کو کیسے بھڑکا رہا ہوں؟ میں تو ان کے دل و دماغ میں جو غصہ بھرا ہوا ہے، جو غبار بھرا ہوا ہے، اس غبار کو میں ایک بہتر طریقے سے نکالنا چاہتا ہوں تاکہ وہ غبار کہیں ہنسا کا روپ اختیار نہ کر لے۔ جن تنظیموں کا آپ نام لے رہے ہیں، ان تنظیموں کا رول ہم نے بابری مسجد کے سلسلے میں دیکھ لیا ہے، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سرکار سے جو ڈائریکشن ملتی ہے اس ڈائریکشن کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ٹی وی پر میں اپنا دیش پریم کے لیے اپنا کلیجہ بھی چیر کر اگر سامنے رکھ دوں کہ میرے اندر کتنا دیش پریم ہے، تب بھی وہ میری زبان کو زہریلا اور مجھے بھڑکاؤ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں تنہا گرفتاری دوں یا 100-200 آدمیوں کے ساتھ گرفتاری دوں یا 2 لاکھ کے ساتھ گرفتاری دوں، یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ جتنی زیادہ عوامی شمولیت ہوگی اتنا زیادہ اس کا اثر ہو۔ چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو ظالم کہتا ہے کہ تیرا کام نہیں ہے۔ مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر اسی طریقے کے مدعے اٹھائے جاتے رہے، گیان واپی مسجد کو لے کر کے مولانا توقیر رضا صاحب کا یہ بیان تھا، لیکن مولانا توقیر رضا صاحب کے اس بیان کے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کے بعد میں دا لیڈر ہندی کا یہ انٹرویو ہے کہ جس میں مولانا توقیر رضا صاحب نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر ہم اپنا سینہ بھی چاک کر دکھا دیں، سینہ کھول کر بھی دکھا دیں، تب بھی یہ طاقتیں ہمیں دیش پریمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گی اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا۔ آج الگ الگ تنظیمیں جو اپنا کام تو کر رہی ہیں، لیکن جو ڈائریکشن ان کو حکومت کی طرف
طرف سے ملتا ہے اس ڈائریکشن کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں۔ مولانا توقیر رضا صاحب کا اس طریقے کا بیان دے دینا اور اس کے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جانا، جب یہ بیان وائرل ہوتا ہے تو بریلی کی پولیس بھی اور وہاں کا پرشاسن بھی حرکت میں آتا ہے، اور پرشاسن نے رات یعنی کہ شب معراج کی رات میں مولانا توقیر رضا صاحب کے آواز کے اوپر ان کے گھر کے باہر میں ایک نوٹس چسپا کر دیا ہے۔ نوٹس یہ آپ کی اسکرین پر، اس نوٹس کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ مولانا توقیر رضا صاحب کو اسلامی انٹر کالج میدان کے اندر جو ہے احتجاج کرنے کا پرمیشن بھی نہیں دیا گیا ہے، اور بریلی کے اندر دھارا 144 لاگو کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کا النگھن کیا گیا تو اس کے لیے قانونی اعتبار سے آپ کو پر کارروائی کی جائے گی، لیکن مولانا توقیر رضا صاحب اپنے بیان کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے انٹر کالج کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تو میں روڈ کے اوپر مارچ کروں گا، اور روڈ پہ مارچ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کروں گا کہ پولیس مجھے گرفتار کرے۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں اس وقت، جو آپ جانتے ہی ہیں بہتر کہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو کونچ کی پولیس یعنی کانچ کی پولیس ان کو 2 دن کی ریمانڈ پر لے کر گئی ہے۔ اب وہاں پر 2 دن کی ریمانڈ ہے، وہاں پر پوچھ تاچھ ہوگی، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ جب تک ہندوستان کے اندر جگہ جگہوں سے کئی جگہ سے پروٹیسٹ کی جو ہے تصویریں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں، راجستھان کے کئی علاقوں کے اندر کل احتجاج ہوا ہے، اور آج کرناٹک کے کئی علاقوں کے اندر احتجاج ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور کل جمعہ کا دن ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری ان کے اوپر بہت بھاری پڑنے والی ہے، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے فین فالوئنگ جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہے، پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو سننے والے، ان کو پسند کرنے والے ہیں۔ بالخصوص ہندوستان کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو پسند کرتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کو زیادہ وقت جیل کے اندر رکھا جاتا ہے تو ہندوستان کا ماحول بگڑنے کے چانسز ہیں، کیونکہ جگہ جگہ سے احتجاج ہوگا۔ جب احتجاج ہوگا تو آپ نے دیکھا ہے ہندوستان کی 2 تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، جہاں پر مسلمان کسی بات کو لے کر کے اپنی مانگوں کو لے کر کے احتجاج کرتا ہے، وہیں پر اس کے اپوزٹ دوسرا ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنی مانگ کو لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کسی بھی اعتبار سے دبانے کے لیے، مسلمانوں کی جو کوششیں ہوتی ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے یہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا قصور کیا تھا؟ ان کا ایک ہی تو شعر تھا، جس شعر کے اوپر ان کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ 5 دن ہو چکے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو ہے پولیس کے حوالے کیے ہوئے۔ جب مفتی سلمان اظہری صاحب کو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ عام انسان کا کیا ہوگا، جس کے لاکھوں کروڑوں فین جو ہیں ہندوستان کے اندر موجود ہوں، لاکھوں لوگ ان کے اوپر اپنی جانیں چھڑکنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ایسے شخص کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو عام انسان کا، عام ناگرک کا، عام آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کی زبان کو تو کھلنے سے پہلے ہی بند کرا دی جائے گی، وہ کچھ بولنا بھی چاہے گا تو بول نہیں پائے گا۔ اسی کو مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں اپنا سینہ بھی کھول کر دکھا دوں گا تب بھی یہاں کی عوام، یہاں کے لوگ، یہاں کا طبقہ، یہاں کا ایک جو ہے کمیونٹی مجھے ہندوستان کا جو ہے ہندوستان سے محبت کرنے والا اور ہندوستان سے پریم کرنے والا تب بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ تو مولانا توقیر رضا صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح کہا ہے، مولانا اشرف جلالی صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی صحیح کہا ہے، کیونکہ اگر اس طریقے کے معاملات ہوتے رہے تو کل لاکھوں کا مجمع بھیلواڑہ کے اندر موجود تھا۔ وہیں پر راجستھان کا دوسرا ایک علاقہ ہے جمشید پور کے اندر رات میں جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر کے احتجاج ہوا، ان کی رہائی کی مانگ کی گئی۔ اس طریقے کی تصاویریں مہاراشٹر کے کئی علاقوں سے سامنے نکل کر آ رہی ہیں کہ جہاں پر جو ہے مسلمان اور سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والے ان کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں۔ یہ اگر دن بدن بڑھتا رہا اور اس کے اوپر دیر ہوتی رہی تو حکومت کے لیے یہ پریشانی کا سبب بن جائے گا اور یہ ان کے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کو ڈالنے کے بعد میں ان کو ہزاروں مسلمانوں کو جیل میں ڈالنا پڑے۔ تو مفتی اشرف جلالی صاحب کا یہ فیصلہ آپ کے لیے کیسا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس فیصلے پر؟ اور مولانا توقیر رضا صاحب کے فیصلے پر کیا کہتے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیجئے، اور کمنٹ باکس کے اندر فری سلمان اظہری کو ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔